بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اس لیے آپ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ مجھے تکلیف طائف والوں نے پہنچائی۔ اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے فرشتے نے کہا کہ ہم ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ پھر بھی آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔ آپ یہاں سے واپس تشریف لے گئے تو جب حضرت خدیجہ کا وصال بھی ہو گیا، اب حضرت ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا، اہل مکہ نے بھی آپ کو مکمل طور پہ آپ کو نکالنے کا یا آپ کو اس کا فیصلہ کیا، اہل طائف نے بھی آپ کے ساتھ یہ رویہ کیا، تو زمین پہ کوئی بھی نہیں تھا جو آپ کو حوصلہ دینے والا ہو، تسلی دینے والا ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پہ بلایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ داعی ہوتے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان کو ہر قیمت پر محنتیں جاری رکھنی چاہیے اور کسی بھی صورت میں نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اہل مکہ نے آپ کو ہر طرف سے مایوس کیا تو آپ طائف تشریف لائے، اور طائف والوں نے جب یہاں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تاکہ آپ کو مکمل طور پہ تسلی دیں۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جو ربنا اللہ کہتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آج جو بھی لوگ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں ان کو معراج تو نہیں ہو سکتی، لیکن آسمان سے فرشتے ضرور نازل ہوتے ہیں، اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کو بشارت ملتی ہے، اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ دین کے داعی حضرات اور جن کے پاس دین کا مشن ہو، پیغام ہو، ان کو ہر قیمت پر محنت کرنی چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے راستے نکالتے ہیں جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ایک واقعہ تو طائف سے متعلق یہ ہے۔ دوسرا واقعہ فتح مکہ کے بعد جب تمام قبائل حنین وغیرہ سارے علاقے فتح ہو گئے، مکہ بھی فتح ہو گیا، تو آخری جگہ یہ طائف کی بچ گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا۔ 1 مہینہ طائف کا محاصرہ ہوا۔ اس دوران بہت واقعات ہوئے، بہت لمبے واقعات ہیں اور بہت عبرت کے واقعات ہیں، لیکن میں مختصراً چند چیزوں کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ 1 مہینے تک محاصرہ کیا لیکن طائف فتح نہیں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر فتح کے واپس تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ اپنے فیصلے کو واپس لینا پڑے تو واپس لے لینا چاہیے، لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ دوسری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہاں مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، علاقہ تو فتح نہیں ہو رہا۔ تو نوجوانوں نے کو بہت جذبہ تھا، بہت ان کے اندر اشتعال تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے اس کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، ہم ضرور یہاں فتح کر کے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر عمل کیا، اور آپ نے قیام فرمایا، تو مزید وہاں سے تیر اندازی ہوئی اور لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد نوجوانوں نے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نوجوانوں کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اپنی جذباتیت اور اپنے اشتعال پر بڑوں کو اپنے پیچھے نہیں چلانا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جب یہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اقدام ایسے کیے جو عربوں کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے لکڑی کے مورچے بنوائے، کیونکہ یہ لوگ اونچائی پہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر نشیب میں تھا، تو اوپر سے وہ تیروں کی بارش کرتے تھے اور سیدھے تیر آ کر لگتے تھے۔ تو اس زمانے میں پہلی دفعہ لکڑیوں کے مورچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد فرمائے۔ دوسرا یہ ہوا کہ پیش قدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گاڑیاں بنوائیں، تو اس کو جو عام طور پہ بیل گاڑیاں جیسی ہوتی تھیں یا سواریوں کے ذریعے گاڑیوں کو کھینچا جاتا تھا، وہ اوپر سے کھلی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کی ان کے اوپر باڈی لگوائی، چھت لگوائی، تاکہ اندر لوگ محفوظ ہوں اور ان کے ذریعے سے پیش قدمی ہو۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ اس کی بھی عرب میں کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ یہ دوسری چیز ایسی تھی جو پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استعمال فرمائی۔ تیسری چیز یہ کہ دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیوں کی نوکیلے کھونٹے اور کیل وہ بنوائے اور راستے میں ان کو گاڑا تاکہ دشمن پیش قدمی نہ کر سکے۔ یہ بالکل ایسی ہی جیسے آج کل جنگوں کے جو جنگی علاقے ہوتے ہیں، وہاں راستے میں میخیں اور کیلیں پھینک دی جاتی ہیں تاکہ دشمن کی پیش قدمی رک جائے اور ان کی گاڑیوں کے جو ٹائر ہوتے ہیں وہ پنچر ہو جائیں۔ تو تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نئی چیز یہاں پیدا فرمائی، اپنے اقدام فرمایا ہے یہاں۔
چوتھی چیز یہ کہ آپ نے منجنیق نصب فرمائی، جو عرب میں پہلی دفعہ، اکثر روایات کے مطابق عرب میں پہلی دفعہ منجنیق، جس سے دور سے پتھر پھینکے جاتے تھے قلعوں کی فصیل کو توڑنے کے لیے، وہیں آپ نے لگائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنگ کے لیے جدید سے جدید ہتھیار بنانے چاہیے، ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے۔ منجنیق یہ عرب کی نہیں تھی، باہر سے لائی گئی تھی۔ تو جنگی جو تکنیک ہوتی ہے، جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، یا جنگی آلات ہوتے ہیں، آلات ضرب و حرب ہوتے ہیں، وہ اگر باہر سے بھی لائے جائیں، وہ اگر باہر سے بھی لی جائے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سیرت ہے۔ تو یہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی۔ یہاں 13 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور درجنوں زخمی ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے واپس تشریف لے گئے بغیر فتح کے، اور ان کو اسی طریقے سے چھوڑا گیا۔ اسی دوران بہت سارے واقعات یہ ہوئے کہ جب یہ طائف کے لوگ اپنی فصیل پہ چڑھتے تھے تو بہت گستاخی کرتے تھے، بہت برا بھلا کہتے تھے، حتیٰ کہ ان کی خواتین اپنے کپڑے اتار کر بھی بے احترامی کرتی تھیں، ایذا پہنچاتی تھی۔ تو اتنی تکلیفیں اہل طائف کے لوگوں نے پہنچائیں۔ پہلے آپ کی دعوت کو انہوں نے مسرد کیا، آپ کو زخمی کیا، لولان کیا، اور آپ کو یہاں سے بے دخل کیا، اور پھر جب آپ یہاں آئے، محاصرہ کیا، تو 1 مہینے تک انہوں نے مقابلہ کیا اور گالیاں دیتے رہے، برا بھلا کہتے رہے اور حملے کرتے رہے، نقصان پہنچاتے رہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود، حکمت عملی کا تقاضا یہی تھا کہ آپ واپس ہو جائیں، چنانچہ آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگی حکمت عملی کے حوالے سے یہ فوجی کمانڈروں کے لیے اور ضرب و حرب کے اصول کے لیے یہ جو واقعہ ہے محاصرہ طائف کا، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جو آنکھیں کھولنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ تیسرا واقعہ اہل طائف کے اسلام کا ہے۔ بنو ثقیف قبیلہ تھا جو یہاں رہتا تھا۔ یہ لوگ اسلام انہوں نے قبول کیا، کس طریقے سے قبول کیا؟ جب تمام اہل عرب اور قبائل مسلمان ہو گئے